حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. کہ عورت کے ذمے اس کا گھر صاف ستھرا کچا ہو، سلیقے سے ہو. ہمارے گاؤں میں نا ہم نے اپنے کام کرنے والوں کو گھر بنا کے دیے ہوئے ہیں. وہ جو ترخان ہوتا ہے، موچی ہوتا ہے، لوہار ہوتا ہے، ایسے وہ ہمارے ہی بنائے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں. تو ایک ان میں گھرانہ ہے، تو ان کا پہلا کام تو ہوتا تھا شادیوں پہ ڈھول بجانا. ان کو ہم پھرائی کہتے ہیں، پھرائی. ان کا پیشہ تھا جدی پشتی شادیوں پہ ڈھول بجانا. پھر جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو ڈھول بجنے ختم ہو گئے، تو پھر انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا. اب اس کا ایک بیٹا ڈرائیوری کرتا ہے، ایک ویسے مزدوری کرتا ہے، وہ ڈھول والا کام چھوڑ دیا. وہ خاتون ایک کچا گھر ہے، ہم نے ان کو پکے گھر بنا کے کچے گھر بنا کے، لیکن اس کے گھر میں ایک تنکا نہیں پڑا ہوتا. جب کبھی میں اس کے گھر میں گیا ہوں صاف ستھرا چمک رہا ہوتا. محض غریب عورت ہے، لیکن جب کبھی، اور اس کے گھر میں میرے بیان کی کیسٹ چل رہی ہوتی. جب میں تو کہتی ہوں مولانا صاحب کوئی نئی کیسٹ تو دیو بیان دی. اس کا گھر ایسا صاف ستھرا چمکتا ہوا. غربت. تو یہ گھر مسافر خانہ ہے، لیکن مسافر کو بھی حکم ہے کہ جگہ کو صاف ستھرا بنا کے رکھے. جسم کا حق ہے، یہ گھر کا حق ہے. یہ وہ پاک زندگی ہے جو اللہ کا نبی ہمیں بتا کر گیا تھا، ہمیں سکھا کر گیا تھا. آپ کو خوشبو پسند تھی، آپ نے کہا جو کچا پیاز کھا کے اس کو مسجد سے نکال دو. کچا پیاز، کچا لہسن جو کھا کے مسجد میں آتا تھا تو آپ اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے. اور آپ نے فرمایا لوگو مت کھاؤ پیاز اور لہسن، اگر تم نے کھانا ہے پکا کے کھاؤ. امیتوہما، اگر اس کو کھانا ہے اس کو پکاؤ پھر اس کو کھاؤ. یہ نہیں کچا پیاز منہ میں ڈالا اور مسجد میں آ گئے. آپ نے حضرت علی اور فاطمہ کی شادی فرمائی تو 400-500 درہم تھا جس سے شادی کا انتظام کرنا تھا. تو آپ نے اس میں سے 2 حصے خوشبو کے لیے، 400 تھا تقریباً، تو آپ نے 300 درہم کی خوشبو منگوائی اور 100 درہم کہا باقی چیزیں لے آؤ، باقی چیزیں لے آؤ. 300 درہم، 500 تھا، 480 تھا، 400، 3 روایات ہیں. لیکن یہ ہر جگہ ملتا ہے کہ اس مال کے 2 حصے آپ نے الگ کر کے کہا اس سے خوشبو خریدو، اور 1 حصے سے آپ نے کہا روٹی پانی کا انتظام کرو. تو 2 حصے خوشبو میں خرچ کروائے. اور حضرت علی کا وہ کوئی گھر تو تھا نہیں جب شادی ہوئی، تو انہوں نے ایک کرائے پہ کمرہ لے لیا تھا، مکان. تو جب حضرت فاطمہ کی رخصتی ہونے لگی تو آپ نے کہا جاؤ فاطمہ کا گھر سیٹ کر کے آؤ. تو ازواج ہمارے نبی کی بیگمات آئیں، انہوں نے آ کر حضرت علی کے گھر میں فرش بنایا، ریت کا فرش بنایا، اس کے اوپر بڑی خوبصورت تہ لگائی، پھر اس کو چٹائیاں بچھائیں، پھر ان کے گھر کی دیواروں پر وہ لپائی کی، پھر وہ ایک کھونٹی لگائی جس میں کپڑا ٹانگ دیا جائے اور مشکیزہ ٹانگ دیا جائے. گھر کو صاف ستھرا کر کے پھر حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی. تو بھائی یہ بزرگی نہیں ہے کہ گھر میں ادھر کپڑے پڑے، ادھر چارپائی الٹی پڑی، ادھر پیشاب، ادھر بچے کا پخانا، ادھر برتن گرا پڑا، ادھر ٹوٹی کھلی پڑی. یہ جی بڑا غٹ بزرگ دے دا، غٹ بزرگ دے. یہ غٹ بزرگ نہیں ہے بھائی، یہ غٹ تو کیا ہے، بدتمیز ہے. ایمان ایک زندگی بتاتا ہے جو گھر سے شروع ہوتی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت سے شروع ہوتی ہے.
تو عورت کے ذمہ ہے ایک نسل بنانا، اس نسل کے اندر ایمان ہو، اس نسل کے اندر اخلاق ہوں، اس نسل کے اندر عبادات ہوں، اس نسل کے اندر تقوی ہو، ان کے اندر توکل ہو، ان کے اندر اللہ کے دین کا علم ہو، وہ آنے والی انسانیت کے لیے ہادی بن کے چلیں، داعی بن کے چلیں، راہبر بن کے چلیں، پیغام حق کے پہنچانے والے بنیں، مشکلات میں صبر کرنے والے ہوں، راحت میں شکر کرنے والے ہوں۔ اتنا بڑا کام ماؤں کے ذمہ ہے، اتنا بڑا کام عورت کے ذمہ ہے، لیکن یہ اسی وقت آئے گا جب مرد بھی سیکھیں اور عورتیں بھی سیکھیں۔ پتا تو ہو کہ مجھے اپنے بچوں کو کیسے لے کے چلنا ہے، تو تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس سے یہ دولت وجود میں آتی، جس سے عورت کو سلیقہ پیدا ہوتا۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک لڑکی وہ پڑھتا تھا، ایک لڑکی پڑھتی تھی یونان کی، یونان والے بڑے پکے عیسائی ہوتے، تو وہ ان سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو گئی۔ مسلمان ہوئی تو اس نے پھر ان سے کہا مجھ سے شادی کریں ورنہ میرا کوئی ٹھکانہ کوئی نہیں، تو انہوں نے اس سے شادی بھی کر لی۔ شادی کے بعد اس نو مسلم عورت نے، اس نو مسلم لڑکی نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی، وہ ایسی تربیت کی کہ وہ مجھے بتا رہا تھا ہمارا ساتھی کہ کوئی عورت آ جائے ہمارے گھر میں تو میرا 4 سال کا بیٹا بھاگ کے کمرے میں چلا جاتا ہے کہ غیر محرم آ گئی ہے، میں نے پردہ کرنا ہے، اور وہ لڑکی یونانی ہے، اور وہ کوئی بچے شرارت کریں، آخر بچہ شرارت تو کرتے ہیں، تو وہ ان کو ڈراتی کیا ہے کہ دیکھو اگر تم باز نہ آئے تو پھر میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گی، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں عالم بناؤ، ہم نے ڈاکٹر نہیں بنا۔ یہاں دعائیں ہوتی ہیں، میرے باپ نے مجھے 6 سال کی عمر میں کہنا شروع کیا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، میری ماں نے مجھے کہنا شروع کیا تم نے ڈاکٹر بننا ہے، اور میں نے بھی اپنی زندگی کا یہی مقصد سمجھا، شاید میں اس لیے پیدا ہوا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ اور وہ ایک نو مسلم لڑکی ہے، اور اس نے بچے کے دل میں قرآن اور اللہ کے علم کی ایسی عظمت بٹھائی کہ وہ شرارت کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر بنا دو کہ تمہیں باز نہ آئے، وہ کہتے نہیں ڈاکٹر نہ بناؤ، ہمیں عالم بناؤ۔ ایک غیر مسلم لڑکی ہمارے گھر میں آئی، صرف وہ میری بیوی کو دیکھتے ہی مسلمان ہو گئی، نہ کوئی بات ہوئی، کو صرف دیکھ کے مسلمان ہو گئی۔ تو مسلمان عورت بہت قیمتی دولت ہے، ہر روپ میں اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کے ذمہ ایک نسل کو تیار کرنا ہے۔ یہ مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یہ مرکز ہے، یہ مسجد ہے، یہ خانقاہ ہے، یہ تربیت گاہ ہے، لیکن یہ سلیقہ اسی عورت کو ملے گا جس نے سیکھا ہوگا، نہیں سیکھا ہوگا تو پھر تو کچھ بھی نہیں، تو جانور بن رہے ہیں نسل ہماری۔ تو بھائیو بہنوں، یہ اللہ کی راہ میں نکلنا اور اس کے لیے مستقل نقل و حرکت کو رواج دینا، یہ اس تربیت پر آنے کی کوشش ہے کہ ہماری عورتوں کے اندر یہ سلیقہ پیدا ہو کہ مجھے اپنی اولاد کے ساتھ کیسے چلنا ہے، ماں باپ کو یہ سلیقہ پیدا ہو کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی۔ دیکھو عالم بنانا ہماری دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت یہ ہے کہ اولاد نیک بنے، حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، بہت بڑی غنیمت، بہت بڑی دولت، لیکن یہ تبلیغ کی دعوت نہیں ہے۔ تبلیغ کی دعوت یہ ہے کہ اولاد نیک بن جائے، رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد نے ہم نے زندگی کے سارے شعبوں کو چلانا ہے، اور ہر شعبے میں گندگی پیدا ہو چکی ہے، اس میں ایسے لوگ پیدا کرنے ہیں جو ان شعبوں کو صحیح چلا سکیں، وہ ماؤں کی گود سے نکلیں گے صحیح تو تب جا کر آگے چلیں گے صحیح۔ اولاد نیک بنے، عالم بنے نہ بنے، حافظ بنے نہ بنے، نیک بنے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں، تقوی والے ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوں، یہ فرض عین ہے۔ پھر اگر ان کا نصیب اچھا ہوا، اللہ نے ان کے مقدر میں کیا تو علم بھی حاصل کر لیں، لیکن یہ اس پر زور نہیں ہے ہمارا،
قرآن کا بھی زور اسی پر ہے، اتقوا اللہ، تقوی سیکھو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی سیکھو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام والے بنو، ایمان والے بنو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ تو اولاد نیک بنے، نیک بیٹیاں نیک ہوں، بیٹے نیک ہوں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، پھر اس کے بعد وہ حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، وزیر بن جائیں، جو وہ آگے ان کا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا ہر ایک کا نصیب ہوتا ہے، لیکن نیک ہونا یہ ضروری ہے۔ تو ان کو نیکی پہ ڈالنا یہ سیکھنا پڑے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے نیکی پر لائیں، کیونکہ سارا باہر ماحول گندا ہے، غلاظت ہے، فساد ہی فساد ہے، سارا ٹیلی ویژن، سارا کیبل اس نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے تہذیب کو، اور ہر طرف تباہی تباہی ہے۔ اس میں ہم کیسے کوشش کریں کہ ہمارے بچے ہماری لیے جنت بن جائیں، راحت بن جائیں، چین بن جائیں، سکون بن جائیں؟ یہ بھائیو سیکھنے کی چیز، اس کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ عورتیں نکلیں، مرد نکلیں، سب نکلو، اس کو سیکھو۔ اسی کے لیے ہم بھی، ہماری جماعت بھی آئی ہوئی ہے، ہم بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے یہاں وقت گزارنا تھا، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے کہ اتنا مجمع آ جاتا ہے کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، بٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لیے معذرت کرنی پڑی۔ لیکن کل جو میں آیا اور یہاں محبت دیکھی، جوش خروش دیکھا، دیکھو میں رات کوئی 12 بجے کے بعد سوتا ہوں، پھر اس کے بعد 4 بجے کے بعد پھر اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد سارا دن لوگ ملنے والے ہوتے ہیں، تو بہت میں تھک جاتا ہوں، اتنی ہمت بھی نہیں، طاقت بھی نہیں ہے، تو وہ جسم ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو کل آپ بھائیوں کا شوق دیکھا تو مجھے صدمہ بھی تھا کہ ہم نے یہاں انکار کیا، اور مجبوری بھی تھی کہ یہاں بدنظمی ہونی تھی، نظام نہیں چل سکنا تھا۔ صرف اس وجہ سے پھر میں نے اپنے ان بھائی ضابطہ، ایک تو میں نے اسے کہا اپنا نام بدلو، جو تم پتہ نہیں پٹھان نام کیسے رکھتے ہو، ضابطہ خان، یہ کوئی نام ہے ضابطہ خان؟ اور بھائی نام تو ٹھیک رکھو، پاکستان خان نام میں نے خود سنا، پاکستان خان، ہر چیز کے ساتھ خان لگا دو تو نام بن جاتا ہے، طوطا خان۔ بھائی ماں باپ کے ذمے ہیں اولاد کا نام ایسا رکھو جس کا کوئی مطلب تو بنتا ہو۔ صحابہ کے نام رکھو، صحابہ کی بیٹیوں کے نام، صحابہ کے بیٹوں کے نام، اس نام پہ نام رکھو۔